السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, relationship کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں کہ جن کی پاسداری فریقین کے لیے از حد ضروری ہے، نہ صرف اس دنیا کو اچھی دنیا بنانے کے لیے بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے بھی ان کی پاسداری ضروری ہے. ویورز، میری آج کی ویڈیو میں میری مخاطب اسپیشلی سسٹرز ہیں کہ جو اپنے ہسبینڈ کے دل کی ملکہ اور اپنے سرتاج کو حقیقت میں سر کا تاج بنانا چاہتی ہیں. تو یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے جس میں میں آج آپ کے ساتھ وہ اسلامک رولز اور ٹپس شیئر کرنے لگی ہوں کہ جن کو فالو کر کے یقیناً آپ اپنے ہسبینڈز کے دلوں کی ملکہ بن سکتی ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الودود ہے، جس کا مطلب ہے لو، ود، محبت. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے دل میں قبضہ کرنا چاہتی ہیں، راج کرنا چاہتی ہیں، حکومت کرنا چاہتی ہیں ان کے دل و دماغ پر، تو آپ کو الودود سے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن فرما برداری کر کے مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ تمام مخلوقات کے دل، قلوب اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ الودود مصرف القلوب ہے، وہ الودود مقلب القلوب ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تمام مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تمام مخلوقات کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے. تو اگر آپ تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت چاہتی ہیں، اپنا امیج، اپنی حکومت، اپنا راج چاہتی ہیں کہ وہ صرف ہمارے ہی بن کر رہیں، تو اس بار آپ کی امیدوں کا مرکز الودود ہے. کیونکہ ہسبینڈ سے امید لگانا تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جس کے ہاتھ میں تمام دل ہیں، جس کے ہاتھ میں تمام کنٹرول ہے، آپ کو اس بار اس سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے. اگر آپ اس سے تعلق مضبوط بنا لیتی ہیں تو صحیح حدیث میں ہے کہ منادی ہوتی ہے کہ اس بندے کے لیے محبت تمام مخلوقات کے دلوں میں ڈال دی جائے. تو سب سے پہلا کام الودود سے اپنا ریلیشن اچھا کرنا ہے. اس کے بعد ہے رسپیکٹ. وائف کو اپنے خاوند کو نالج میں، ججمنٹ میں رسپیکٹ دینی ہے. اگرچہ آپ پوزیشن ہولڈر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں اور سرٹیفکیٹڈ ہیں، زیادہ ہیں پڑھی لکھی اس سے، لیکن جب آپ کا ہسبینڈ جو آپ کی لائف کا حقیقی راعی ہے، جب تک آپ اس کو وہ حقیقی رسپیکٹ نہیں دیں گی تب تک آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ اسے آپ نہیں، رب نے رسپیکٹ دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو فیصلوں میں، اچھی دیکھ بھال میں قوام بنایا ہے. ویورز، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑکے جن کو شادی سے پہلے گھروں میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جن کے فیصلوں کو، جن کی رائے کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا، شادی کے بعد اگر ان کو ایسی بیوی مل جائے جو حقیقت میں ان کو سرتاج مان لے تو ان کے فیصلے پھر عالمی فیصلے ہوتے ہیں، خاندانی فیصلے سمجھے جاتے ہیں. کیونکہ جو رسپیکٹ ان کو پہلے نہیں ملتی وہ اب مل گئی، وہ رسپیکٹ اب انہیں کانفیڈنٹ مین اور کانفیڈنٹ انسان بنا دیتی ہے. تو اسی لیے آپ کو اسے رسپیکٹ دینی ہے. انڈیویجول بھی
الگ بیٹھے ہیں خلوت میں تب بھی، اور پبلک میں تو اور زیادہ، کیونکہ اگر آپ اس سے کوئی کام کروانا چاہتی ہیں تو پازیٹیو انکریجمنٹ سے ہی آپ کروا سکتی ہیں، ورنہ نیگیٹیوٹی سے اور کرٹیسزم سے تو آپ کسی اور سے بھی کوئی کام نہیں کروا سکتی۔ تو کسی خاص کو اپنا بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو رسپیکٹ دینی ہے۔ ویورز، اس کے بعد جو چیز ہمارے رشتوں کو برکت سے خالی کرتی ہے وہ ہے خامیوں پر نظر۔ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں پر بنا ہوا ہے، کمبینیشن ہے خامیوں اور خوبیوں کا۔ میں یہاں بات اس چیز کی نہیں کر رہی کہ آپ ان کی خامیوں پر نظر ہی نہ رکھیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی خامیوں کو آپ دفن کر دیں۔ اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ لباس کا کام تو ستر پوشی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا۔ اگر یہ لباس پہننے کے باوجود ہم عیب کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تو بتائیے پھر لباس کیسا؟ اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ایسے رشتے برکت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ کسی دوست کو اپنا بنانے سے پہلے ایک قبرستان بناؤ، گڑھا کھودو اور اس کی ساری خامیاں جو آپ کے علم میں آتی جائیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کسی انسان کے قریب ہوتے ہیں تب ہی اس کی خامیاں آپ کے علم میں آتی ہیں، اور ہسبینڈ وائف سے زیادہ ایک دوسرے سے کون قریب ہو سکتا ہے؟ تو اس رشتے میں ایک دوسرے کی خامیاں کھل کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اگر برکت والا رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو ان خامیوں کو ایز اٹ از دفن کرتے جائیں، پھر آپ انتہائی اچھی لائف گزار سکیں گے۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو فیصلوں میں خود مختار بنائیں۔ یقیناً آپ کہہ سکتی ہیں کہ اکثر اوقات وہ غلط فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، تو تب بھی، جی ہاں تب بھی، کیونکہ وہ اپنی ایک غلطی سے بہت زیادہ اچھے فیصلے لے گا، لیکن آپ کی ایک ایڈوائس سے، جو آپ اسے فری میں ایک ایڈوائس دے رہی ہیں اور حق بھی رکھتی ہیں، اس سے وہ اتنا نہیں سیکھے گا جتنے اپنے ہی بیڈ ڈیسیژن سے سیکھے گا۔ سو کبھی بھی اس کی ماں بننے کی یا اس کی ٹیچر بننے کی کوشش نہ کریں۔ آلویز بی اے گڈ فرینڈ، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی خامیاں، اپنی خوبیاں سب کچھ آپ سے ڈسکس کر سکے، اور آپ نے اس کی خامیوں کو ایز اٹ از دفن کرتے جانا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ پر میں نے کراس لگایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اپنی ڈکشنری میں، جیسے میں نے کراس کیا، آپ بھی اپنی ڈکشنری میں کمپلیننگ کراس کر دیں۔ کبھی بھی ویورز مجھے بتائیے، سسٹرز مجھے بتائیے کہ کمپلین اس سے کی جاتی ہے، شکایت اس سے کی جاتی ہے جو آپ کے دکھ کا مداوع کر سکے۔ آپ امید رکھتی ہیں کہ آپ کا نصیب اس کے ہاتھ میں ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تمام میرے دکھوں کا علاج، میرا نصیب اس کے پاس ہے؟ تو اس بار آپ نے اپنی امیدوں کا مرکز، وفا کا مرکز ہسبینڈ کو نہیں، اپنے رب کو بنانا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے اپنے تمام دکھ، تکالیف، شکایات اس سے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، مجھے اپنے ہسبینڈ کا آلویز تھینکفل رہنا ہے۔ بی تھینکفل فار یور ہسبینڈ، کیونکہ جو لوگوں کا، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو آپ کے قریب ہے ہسبینڈ، جو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کی لائی ہوئی چیزوں پر، اس کی بہت ساری خوبیوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو آیت ہے کہ اللہ شکر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی اپریسیشن آپ کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب کر سکتی ہے، جبکہ ناشکرے عورتوں کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے ہی کہ وہ صحیح حدیث ہے کہ جہنم میں زیادہ جانے والی مرد و عورت کی نسبت تعداد
عورتوں کی ہوں گی، کیونکہ وہ اپنے خاندوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ ناشکری ہیں. تو always be thankful and cross complaining in your dictionary. اس کے بعد ویورز، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے. باہر بہت سی آپ کے ہسبینڈ جب نکلتے ہیں ان کو پریاں، ان کو لڑکیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے. آپ نے اپنی کمر کو کمرہ نہیں بنانا، بلکہ اپنی ایکٹیویٹیز پر، لائف سٹائل پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک رول بنا لیں کہ جب وہ گھر سے باہر ہیں، آپ جس حلیے میں رہنا چاہتی ہیں رہیں، کام کاج کریں، ورک کریں، سب کچھ کریں، ریلیکس ہوں. لیکن جب ان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اسلام نے، جیسے آپ ان سے امید رکھتی ہیں کہ وہ آپ کے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ اسلام نے ایک مسلم لڑکی کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت اپنے ہسبینڈ کے لیے کھول دے، اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے ظاہر کرے. ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے کہ ہم باہر جانے کے لیے، اپنی فیملی گیٹ ٹوگیدر کے لیے، جب رشتہ داروں نے، مہمانوں نے آنا ہوتا ہے تو ہم فل تیار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جس کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کے لیے زیب و زینت آپ کو اجر ملتا ہے، مکمل اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. پھر کیسے سمجھ لیں کہ ہم اپنے کام اچھے سے ادا کر رہی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، آپ کو ایک دوسرے کو تحائف یعنی سرپرائزز دینے ہیں. حدیث ہے کہ تحفہ لین دین سے محبت بڑھتی ہے. تو اس معاملے میں بھی آپ کو اپنے ہسبینڈ کو سرپرائزز دینے چاہیے، اور کبھی کبھار اچھے سا گفٹ بھی دے دیں تاکہ وہ محبت بڑھنے کا ذریعہ ہو. اور اس کے علاوہ جولی وائفز بنیں، اپنے اندر کی لڑکی کو کبھی مرنے نہ دیں. آپ کا دل انتہائی خوبصورت ہے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوام کے لیے، آپ کے قوام کے لیے بنایا ہے. تو آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جولی وائفز بنیے، خوش رہیے، خوش کیجیے. یاد رکھیے، ایک خوش و خرم عورت ہی دوسرے کو خوش کر سکتی ہے. جب ہر وقت آپ خود ڈپریسڈ ہوں گی، بیمار ہوں گی، اور ہر وقت ایسی حالت میں ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں رکھ سکتی، تو جو آپ کی کمپنی میں ہوگا وہ بھلا آپ سے کیسے لطف اندوز ہوگا؟ اور آپ کے چہرے کی سمائل یہ تو ویسے ہی صدقہ ہے. تو ہسبینڈ کو اس صدقے سے محروم مت کیجیے. اس کے علاوہ ویورز، یہ پوائنٹ ہے، شیریں گفتار بنیں، خوش انسان بنیں، لائٹ موڈڈ بنیں. خیرکم خیرکم لأہلی. صرف مرد ہی وہ بہتر مرد نہیں کہ جو سب کے لیے اچھا ہو اور گھر والوں کے لیے اچھا نہ ہو. صرف وہ مرد اچھا نہیں کہ جو گھر کے لیے اچھا ہے، بلکہ عورت بھی وہی اچھی ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھی ہے. سو خیرکم خیرکم لأہلہ. اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنیے، کیونکہ وہی بہترین مسلم ہے. اس کے علاوہ ویورز، جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے رشتے بچتے ہیں خوف خدا سے. یہ مت سمجھیے کہ میں سارے اچھے کام الحمدللہ کر رہی ہوں، اور میں ہوپ فل ہوں کہ تمام وائفز یہ کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن میں جو پوائنٹ اس پر سب سے زیادہ زور دینا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ ان سب کام کر لینے کے بعد اپنا معاملہ اس کی عدالت میں ڈال دیں کہ میں نے اپنا بیسٹ کرنا ہے، مجھے ریٹرن کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے، مجھے اس سے ہی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ یہ سب کچھ کرتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتی ہیں کہ ہمیں کوئی خاص موڈ نہیں مل رہا، اچھا کوئی رسپانس نہیں مل رہا، تو ہم تھک ہار جاتی ہیں. میں آپ کو سٹارٹ سے اینڈ تک یہی بات کہوں گی کہ اس بار آپ کی امیدوں کا مرکز ہسبینڈ نہیں، وہ الودود ہے. اس پر توکل کر کے دیکھیے، یقیناً وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بڑا قدردان ہے. آپ نے اپنا بیسٹ کرنا ہے، کرتے جانا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن یقین رکھیں اس کی عدالت لگنی ہے، اور آپ سرخرو ہوں گی جب انسان کہے گا کہ میرے ہر اچھے
کام کا بدلہ کاش کہ مجھے یہاں ملتا اور دنیا میں میری ایک بھی خواہش دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ یہ ایک قسم کی آپ کی کمیٹی ہے جو جمع ہو رہی ہے، چھوٹی سی چیز جمع ہوتے ہوتے جب اس کا بگ ریوارڈ آخرت میں ملے گا، اس وقت انسان کہے گا کہ میرے سارے اعمال کا بدلہ اللہ تو مجھے یہاں دیتا، یہاں تو ڈبل ہو چکا ہے، ڈبل ٹرپل۔ سو اللہ پر توکل کیجئے، کبھی امید مت چھوڑیے، سامنے والے سے اپنے ہسبینڈ سے کچھ ریٹرن کی امید تک نہ رکھیے، اگر رکھنی ہے تو وہ الودود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔